حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 278 سے لے کر 281 تک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان کیا ہے؟ آیت مبارکہ کا پہلے ترجمہ سن لیں۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا سود میں سے، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ فرمایا اللہ سے ڈرو اور جو سود میں سے باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کرو، یعنی اگر تم اس سود کو نہ چھوڑو، پھر تم اگر ایسا نہ کرو تو اعلان سن لو جنگ کا اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی طرف سے، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ ظلم کیے جاؤ۔ اور اگر وہ قرض دار تنگ دست ہے تو مہلت دو اس کی آسانی تک، اور تم قرض معاف کر کے صدقہ بھی کر دو تو تمہارے لیے یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر قرض کو معاف کر کے صدقہ کرو گے تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور اس دن سے ڈرو، فرمایا اس دن سے ڈرو کہ جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور پھر بدلہ دیا جائے گا ہر آدمی کو اس کا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 278، 79، 80 اور 81، یہ 4 آیتیں ہیں۔ ان کے اندر اللہ رب العالمین نے سود سے بچنے، سود کو چھوڑنے کا حکم دیا، اور فرمایا اگر تم اس سود کو نہیں چھوڑتے، یہ سود نہیں چھوڑتے، تو سن لو کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یہ اعلان جو ہے جنگ کا ہے، اللہ رسول کے ساتھ یہ جنگ ہے سود۔ اور انہی آیتوں کے اندر رب تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا، یہ بھی فرمان جاری ہوا کہ جس کو تم نے قرضہ دیا ہوا ہے، اب توبہ کر کے اگر توبہ کرتے ہو، اگر تم ایمان والے توبہ کرتے ہو تو اب جو اصل مال ہے نا وہ یہ سود نہیں لینا اس سے، اصل مال۔ اور اگرچہ وہ قرض خواہ تنگ دست ہے تو ایک دم اس سے سارے پیسے نہ مانگو، ظلم نہ کرو، بلکہ اس کو مہلت دے دو، اور اگر تم اس کو معاف کر سکتے ہو، معاف کرو گے تو یہ تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ سے ڈرو فرمایا کیونکہ اس کی بارگاہ میں تم نے حاضر ہونا ہے، اور وہاں پر جو تم نے کمایا اس کا حساب دینا ہے۔ کیوں کہ اس دن فرمایا کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اس وقت۔ اچھا، رب ذوالجلال کی طرف سے حکم ہے کہ اللہ سے ڈرو، جس چیز کو رب نے تمہارے لیے حرام کر دیا ہے، اللہ نے جو چیز تمہارے لیے حرام کر دی ہے اس کا خیال تک نہ کرو، دماغ میں ذہن میں اس کا خیال بھی نہ لاؤ۔ اللہ نے جو چیز تم پر حرام کر دی، اب اس کا خیال اپنے ذہن سے نکال دو، چاہے وہ کتنی مرضی قیمتی چیز ہے، جتنی مرضی وہ قیمتی چیز ہے، جب وہ حرام ہو گئی ہے اب اس کا خیال بھی اپنے ذہن میں نہ لاؤ۔ اب اسی طرح فرمایا لہٰذا ربا کی حرمت، یعنی سود کی حرمت، سود کا حرام ہونا، فرمایا اس سود کی جو رقم ہے اب اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں رہا۔ آیت نازل ہو گئی، رب کی طرف سے حکم جاری ہو گیا، جب فرمان آ گیا تو رب تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ گیا کہ اب جو تم نے قرض اگر کسی کو دیا ہوا ہے، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو جتنے لوگوں نے اس وقت جو مسلمانوں نے قرض دیا ہوا تھا اس پر جو سود لے رہے تھے، جو منافع لے رہے تھے، تو حکم نازل ہو گیا، تو فرمایا کہ اب اصل مال تمہارا ہے، سود کی رقم جو ہے اب وہ ختم کر دو، اس کو چھوڑ دو۔ اب اس میں بظاہر کیا ہے؟ فرمایا بظاہر تو تمہیں کچھ مالی نقصان نظر آئے گا، لیکن اس میں تمہاری دنیاوی کامیابیاں بھی ہیں، اس میں تمہاری اخروی کامیابیاں بھی ہیں جب اس سود کو چھوڑ دو گے۔
اور باقاعدہ طور پر آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اگر تم ایمان والے ہو تو اب اس کو ختم کر دو، اور اگر تم نے اس حکم کو تسلیم نہ کیا، رب کا یہ حکم ہے، فرمایا اگر تم نے یہ حکم نہ مانا، اس کو تسلیم نہ کیا، کیونکہ سود حرام ہے اور سود کا لین دین کرنا، اس کو سود کا کاروبار کرنے والے، اس کے بارے میں کہا گیا یہ اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ فرمایا اگر تم نے یہ حکم نہ مانا تو پھر تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے۔ اب یہ جنگ کیسے ہوگی؟ فرمایا یہ اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ لشکر اسلام تمہارا مقابلہ کرے، یہ جنگ اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ لشکر اسلام تمہارا مقابلہ کرے اور تمہیں قتل کر دے، جب کہ تم سود کے حرام ہونے کا انکار کرتے ہو تو پھر ایسا ہوگا، کیونکہ تم مرتد ہو گئے نا۔ اگر کوئی کہتا ہے جی سود حرام نہیں ہے، اس کو کوئی جائز قرار دیتا ہے سود کو، اگر کوئی سود کو حلال کہتا ہے تو اب کیا ہے؟ فرمایا وہ مسلمان ہی نہیں رہا، کیونکہ قرآن کی نص سے ثابت ہو گیا سود تو حرام ہے۔ اب کوئی اس کو حلال کرے گا اور حلال مانے گا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے خلاف یعنی کہ وہ چل رہا ہے نا، قرآن کی نص کا اس نے انکار کر دیا۔ فرمایا اگر تم نے اس کی حرمت کا انکار کیا تو مرتد ہو گئے، اور اگر تم نے اس کی حرمت کو تو تسلیم کیا، یعنی یہ بات تو تم نے مان لی کہ حرام ہے، اگر تم نے یہ بات اس کی حرمت کو، اس کے حرام ہونے کو مان لیا، یہ تسلیم کر لیا کہ واقعی بھائی سود حرام ہے، لیکن اس پر عمل نہ کیا، حرام مانا عمل نہ کیا، اور برابر اسی طرح سودی کاروبار کرتے رہے، تو یہ جنگ اس طرح ہوگی کہ یہ سود کی کمائی ہوئی تمہاری ساری دولت تباہ و برباد ہو جائے گی، اور پھر آخرت میں تمہارا انجام بھی نہایت عبرت ناک ہوگا۔ فرمایا اب تم اللہ کے حکم پر عمل کر کے سود کے جو واجبات ہیں ان کو چھوڑ دو، اور پھر آگے فرمایا کہ اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے کہ جس کو تم نے قرض دیا ہوا ہے نا، ایک دم اس سے سارے پیسے نہیں مانگنے، اس کے پاس پتہ نہیں بھی ہیں کہ نہیں ہے، اس کو کچھ مہلت دینی ہے، اور اگر تمہارے پاس اتنا اختیار ہے، تمہاری جیب اتنی اجازت دیتی ہے، اگر تم اس کا قرضہ معاف کر دو گے تو یہ تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ تو بہرحال حضرات محترم، سود کا حرام ہونا یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ آج موجودہ جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے، موجودہ جو صورتحال ہے اس وقت ہمارا جو ملک ہے نا اس وقت وہ سخت ترین مہنگائی کا شکار ہے۔ سخت ترین مہنگائی ہے کہ نہیں؟ مہنگائی کی وہ بلند ترین سطح ہو گئی ہے کہ تاریخ میں ایسی مہنگائی اس سے پہلے کبھی ایسی مہنگائی ہوئی ہے؟ یہ پچھلے تقریباً 3-3.5 سالوں سے تقریباً 4 سال ہونے کو ہیں، یہ مہنگائی ایسی شروع ہوئی کہ جو چیز 5 روپے کی تھی نا، اب وہ 15 روپے کی ہو گئی ہے، 15-20 کی ہوگی، 15 کی بلکہ 20 کی ہو گئی ہے۔ وہ ڈبل ٹرپل مہنگائی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بہتری تو نہیں نہ آئی۔ اب ہر ایک سیاسی پارٹی جو سیاست کے میدان میں قدم رکھتی ہے، اس کا اعلان کیا ہوتا ہے؟ انقلاب آئے گا، ہم تبدیلی لے کے آئیں گے، ہم ملک کا معاشی نظام بدل کے رکھ دیں گے، ہم جناب یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ میں خدا کی قسم اٹھا کر ممبر رسول پہ بیٹھ کر یہ دعوے کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، کوئی بھی سیاسی پارٹی اتنی دیر تک ملکی معیشت کو بہتر نہیں کر سکتی، کوئی بھی سیاسی پارٹی اتنی دیر تک ملکی معیشت کو نہیں بہتر کر سکتی جب تک نظام میں سود ختم نہیں کرے گی۔ نظام میں سود ختم ہوگا تو ملک کی معیشت بہتر ہوگی، اور اگر نظام میں سود اسی طرح چلتا رہا تو ملک کی معیشت کسی بھی صورت میں بہتر نہیں ہو سکتی۔ دن بدن مہنگائی بڑھے گی، حالات خراب ہوں گے، کیوں؟ سود ہے ہی حرام ہے، اور پورا ملک کا نظام ہی حرام پر جب چلے گا تو کیسے بہتری آئے گی؟ کس طرح انقلاب آئے گا؟ میں کہتا ہوں جتنی مرضی پارٹیاں، ساری جتنی بھی ہماری پارٹیاں ہیں سیاسی طور پر، خواہ وہ پی ٹی آئی والے ہوں، خواہ وہ نون لیگ والے ہوں،
خواہ وہ پیپر پارٹی والے ہوں، خواہ وہ جناب JUI والے ہوں، یا وہ جناب جمعیت علماء اسلام والے ہوں، وہ MQM والے ہوں، وہ مسلم لیگ کاف والے ہوں، میں کہتا ہوں وہ ANP والے ہوں، یہاں تک کہ وہ تحریک لبیک والے کیوں نہ ہوں، اگر ان کا نظام آ جاتا ہے اور سود کے نظام کو ختم نہیں کرتے، تبدیلی نہیں آ سکتی، ملک کی معیشت بہتر نہیں ہو سکتی۔ جو پارٹی اس سودی نظام کو ختم کرے گی، جو پارٹی اس سودی نظام کو ختم کرے گی، یہ جو ہمارا ملک اس وقت سارا سود کے نظام پہ چل رہا ہے، اس کو ختم کرے گی تو تبدیلی آئے گی، معیشت بہتر ہوگی، مہنگائی کم ہوگی، وگرنہ نہیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی سودی نظام جو ہے، جو غیر مسلم ممالک ہے نا، یورپ، امریکہ ہے، یورپین یونین ہے جناب، وہ سودی نظام پر چل رہے ہیں جناب، ان کی ترقی، ان کی جو خوشحالی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جناب وہ سودی نظام چلا رہے ہیں، ان کی وجہ یہ نہیں ہے۔ آپ بھی جانتے ہوں گے، آپ کے بھی عزیز رشتہ دار باہر رہتے ہوں گے، نہیں تو آپ کے جاننے والے باہر رہتے ہوں گے، اور آپ کو بھی پتہ ہوگا ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں عورتیں کام کرتی ہیں بہت کم۔ عورتیں کام تو نہیں، یعنی کہ عورتیں کمائی تو نہیں نہ کرتی، تقریباً ہمارے معاشرے میں عورتیں کمائی نہیں کرتی۔ ہمارے معاشرے میں عورتیں، ہمارے ہاں، ہمارے ملک میں بہت کم، میرا خیال ہے کہ 10-15% عورتیں ہوں گی کہ جو کام کرتی ہوں گی، مگر نہ عورتیں کام، یعنی اس چیز کو بھی اب بڑھا رہے ہیں، مگر نہ عورتیں ہماری کام نہیں کرتی ہیں۔ لیکن آپ یورپین یونین کو دیکھ لیں، آپ یورپ، امریکہ، ان ممالک کو دیکھ لیں، گھر میں جتنے افراد ہوتے ہیں نا، بچوں کو چھوڑ کر سارے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، جتنے نہیں ان کی پوری نہیں پڑتی، آپ دیکھ لیں۔ اور بھلا کیسی ترقی ہے؟ کیا یہ ترقی ہے؟ یہ خوشحالی ہے؟ یہ کوئی بہتری ہے؟ یہ بہتری تو نہیں ہے۔ اب وہ لوگ جو ہے وہ انہوں نے سودی نظام کو ایسے متعارف کروایا کہ جتنے بھی اسلامی ملک ہیں نا، اسلامی ملک، ان سارے اسلامی ممالک کو جب بھی دیکھا وہ پریشان ہے، وہ ملک میں جناب تنگ دستی ہے، ملک میں پریشانی ہے، معیشت ان کی تباہ و برباد ہو رہی ہے، پیسے ان کے پاس نہیں ہیں، انہوں نے بلایا اپنی طرف سے، ان کے ساتھ مدد کرنے کے لیے بلایا، اور بلا کر جناب ہمارے جاہل قسم کے لوگ، وہ پڑھے لکھے تھوڑے ہیں کہ ان کی باتوں میں آ کر سود پر پیسے لے لیے، اور جناب وہ پیسے ادھر کے ادھر ہی ہیں، کروڑوں روپے کا منتھلی سود جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ کروڑوں اربوں روپے کا منتھلی سود جاتا ہے۔ اب جو قرض کی رقم ہے وہ ادھر ہی ہے، اپنی جگہ پر ہے، اور دن بدن نئی سے نئی ان کی شرائط آتی رہتی ہیں، یہ کام پورا کر لو۔ اب پیٹرول ہی دیکھ لیں، رات کو پھر 210 روپے پہ چلا گیا ہے، ایک مہینے کے اندر کتنا 60 روپے بڑھ گیا، مہنگائی بڑھی نا۔ اب یہ مہنگائی کا بام عوام پر پڑا نا۔ اب ہماری صورتحال یہ ہے کہ جو بندہ مثال کے طور پر مہینے کا 30,000 روپے کماتا ہے نا، ایک بندہ جو مہینے کا 30,000 روپے کماتا تھا آج سے 2-4 مہینے پہلے، اب مہنگائی تو بڑھ گئی، اب اس کو وہ 30 تو نہیں بڑھا، وہ تو وہیں پر برقرار ہے، وہیں رکا ہوا نا۔ اگر کوئی تنخواہ دار، اس کی تنخواہ تو نہیں بڑھی، اور بڑھی ہے تو کتنی زیادہ بڑھی ہے؟ کیا مہنگائی کے اعتبار سے تنخواہ اتنی بڑھی؟ جتنی مہنگائی بڑھی کیا اتنی تنخواہ بڑھی؟ تاکہ یہ اپنے روزمرہ کے جو معاملات ہیں ان کو درست کر لیں، نہیں نہ بڑھی۔ پریشانی تو ساری آ جا کے عوام کے لیے ہو گئی نا، نہ تو ان کی آمدنی بڑھی، نہ ان کی تنخواہیں بڑھی، ان کی جو آمدنی ہے وہ بڑھی نہیں ہے، اور مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی کہ اب ان کا وہ وقت گزارنا مشکل ہو گیا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر بندے کے ساتھ، امیر ہے یا غریب ہے، وہ پریشان ہے اس حوالے سے۔ تو خدا کی قسم اتنی دیر تک ملک میں تبدیلی، انقلاب نہیں آ سکتا، معاشی صورتحال درست نہیں ہو سکتی جتنی دیر تک نظام میں سود ختم نہیں ہو سکتا۔ اب کیوں؟ اب سود کا جو نظام ہے یہ ایسا نظام ہے کہ اللہ رب العالمین کا واقع تو، اور یہ نظام سود کو ختم کر کے کیا جائے، ہمارے حکمران کریں کیا؟ نظام سود کو ختم کریں، اور خدا کے بندوں نظام میں صدقہ و خیرات، زکوٰۃ لے کے آؤ۔ ٹیکس وصول کرتے ہیں نا، ٹیکس لیتے ہیں عوام سے، بلوں میں ٹیکس لیتے ہیں، اور جو بڑے بڑے تاجر ہیں، کاروبار کرنے والے، ان سے بڑے بڑے جناب فلاں ٹیکس ہے۔ ایک بجلی کا بل آپ پکڑ لیں، بجلی آپ استعمال کرتے ہیں 1000 روپے کی، بل آپ کو آتا ہے 4000 روپے۔
بل آپ کو آتا ہے 5,000 روپے، او بھائی 1,000 روپے کی ہم نے بجلی استعمال کی، یہ اوپر والا الٹا جو 3,000 4,000 یہ کس چیز کا ہے؟ یہ جی آپ کا جنرل سیل ٹیکس ہے، یہ جناب نیلم جھیلم ٹیکس ہے، یہ فلاں ٹیکس ہے، یہ فلاں ٹیکس ہے، یہ ٹیکس لیتے ہیں عوام سے، اس طرح ٹیکس لیتے ہیں نا۔ اب نظام ٹیکس ختم کر کے نظام زکوٰۃ و صدقات لے آئے ہیں۔ اسی طریقے سے جتنے بھی مالدار لوگ ہیں، گورنمنٹ کے پاس تو ساری سہولتیں موجود ہیں نا، اور تقریباً ان کو پتا ہے کہ کون سا تاجر کتنے کماتا ہے منتھلی، کون سا بندہ اس کی ذریعہ آمدنی ماہانہ کتنی ہے۔ زکوٰۃ کے لیے باقاعدہ کمیٹی تشکیل دے۔ اسلام کا جو نظام ہے نا وہ یہی ہے، ایک کمیٹی بنا دی جائے، اور کمیٹی بنانے کے بعد باقاعدہ جو ہے ان کو ایک زکوٰۃ اکٹھا کرنے کے لیے مقرر کر دیا جائے۔ اب وہ زکوٰۃ اکٹھی کریں، اور زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے بعد کریں کیا، جتنے مستحقین ہیں ان تک وہ زکوٰۃ پہنچائی جائے۔ معاشی صورتحال خدا کی قسم بہتر ہو جائے گی۔ تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہماری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب تک یہ نظام زکوٰۃ چلتا تھا، صدقات چلتے تھے، اور باقاعدہ جو ہے زکوٰۃ و صدقات اکٹھا کرنے کے لیے باقاعدہ سرکاری طور پر بندے موجود تھے، وہ اکٹھا کرتے تھے۔ بیت المال میں زکوٰۃ کے پیسے موجود تھے، لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ایسا دور عمر بن عبدالعزیز کا دور ہی دیکھ لیں آپ، خلفائے راشدین کے دور میں باقاعدہ ایسا ہوا۔ عمر بن عبدالعزیز کا دور باقاعدہ، وہ تو جو ہے زندہ مثال ہے ہمارے سامنے، کہ لوگ زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے کہ بھائی کوئی زکوٰۃ لینے والا ہوتا کہ نہیں بھائی مجھے ضرورت ہی نہیں اس کی۔ لیکن آج ہماری صورت حال پتہ کیا ہے، ہم یہ ہو گئے اس وقت، ہماری صورت حال یہ ہے، امیر سے امیر آدمی بھی ہے نا، اگر اس کو کہا جائے نا یہ رقم زکوٰۃ کی لے کہے گا نا، یہ صدقہ لے لے نا، یہ نہیں لینا، میں نے صدقہ نہیں میرے اوپر لگتا، زکوٰۃ نہیں مجھے لگی، یہ فطرانہ ہے لے لے نا، میں نہیں لیتا فطرانہ۔ لیکن گورنمنٹ جب جو ہے اپنی طرف سے وہ پیسے زکوٰۃ کی مد میں انعام کے طور پر، زکوٰۃ کی مد میں، صدقات کی مد میں وہ نکالتی ہے، پھر امیر بھی لائن میں لگے ہوتے ہیں، پھر غریب بھی لائن میں لگے ہوتے ہیں، لیتے جاتے ہیں، اس چیز کا خیال ہی نہیں کرتے میرے اوپر زکوٰۃ، میں زکوٰۃ لے سکتا ہوں کہ نہیں لے سکتا۔ اب ہاسپٹل اسپتالوں کے اندر جہاں غریب لوگوں کا علاج مفت ہوتا ہے نا، مفت ہوتا ہے غریب لوگوں کا علاج، اب جو بندہ غریب نہیں ہے وہ بھی کوشش کرتا ہے میں بھی مفت علاج کروا لوں۔ کئی ایسے ہزاروں لوگ ایسے ہوں کہتے ہیں بھائی میں بھی مفتی آپریشن کرا لوں، باہر تو بھائی 2-4 لاکھ لگتا ہے، میری یہاں تک کہ آنکھیں بنوانے پر 2-4-10 ہزار روپے لگتے ہیں اتنے، اور ایسے ہزاروں لوگ موجود ہیں کہ جو اتنے پیسے ایزیلی خرچ کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہے غریبوں کو آنکھ مارنے کے لیے سفارش ڈالی، یہ کیا وہ کیا، جناب جا کے مفت میں لنچ ڈلوا کے آ گئے۔ اگر سامنے کوئی آ کر کہ یہ زکوٰۃ لے لے، یہ صدقہ لے لیں، یہ فطرہ، او بھائی میرے اوپر نہیں لگتی، نہ 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 میرے اوپر نہیں یہ پیسے لگتے۔ ہماری صورت حال یہ ہے، اور ہماری اس وقت پریشانی کی وجہ بھی یہ ہے، اس وقت جو ہم تنگ دست ہیں، پریشان ہیں، مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، گھرے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ ساری چیزیں ان کا خیال نہیں کیا، اور ملکی طور پر جو ہمارا جو ملک ہے وہ پورے کا پورا نظام سود پر چل رہا ہے۔ تو میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جتنی مرضی ہماری پارٹیاں آگے آ جائیں، جتنا مرضی انقلاب کا نعرہ لگا دیں، تبدیلی کا نعرہ لا لیں، معیشت کو بہتر کرنے کا نعرہ لگا دیں، جب تک نظام سود ختم نہیں ہوگا اتنی دیر تک تبدیلی نہیں آ سکتی۔ کیوں نہیں آ سکتی؟ کس لیے نہیں آ سکتی؟ بھائی سود کو ختم کریں گے تبدیلی آئے گی، سود ختم کیے بغیر تبدیلی کیوں نہیں آ سکتی؟ اللہ کی طرف سے حکم ہے، یہ رب کی طرف سے حکم ہے۔ کیوں کہ اللہ سود مٹا، فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ سود مٹاتا ہے، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھا دیتا ہے۔ فرمایا اللہ سود مٹاتا ہے، سود تو ختم ہوتا ہے، سود کا نظام کرنے والا ختم ہو جائے گا، اس کی معیشت برباد ہو جائے گی، اس کا کاروبار برباد ہو جائے گا، لیکن وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ فرمایا، اور پھر اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، فرمایا کہ پھر اگر تم ایسا نہ کرو، یعنی یہ نظام سود کو ختم نہیں کرو گے، ہمارا جو اس وقت سودی نظام چل رہا ہے اس کو ختم نہیں کرو گے، سود کا لین دین ختم نہیں کرو گے، تو ہوگا کیا؟ اللہ کا فرمان ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ کسی مفسر کی لکھی ہوئی تفسیر نہیں ہے، یہ کسی مفکر کی فکر نہیں ہے، یہ کسی تاریخ ساز نے تاریخ نہیں لکھی ہے، یہ کسی دانشور کا قول بھی نہیں ہے، رب کا فرمان ہے۔ سودی نظام نہیں نہ ختم ہوگا تو پھر ہوگا کیا؟ فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، پھر اگر تم ایسا نہ کرو تو اعلان سن لو جنگ کا۔ اب یہ جنگ ہوگی کس سے؟ فرمایا من اللہ ورسول، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ فرمایا یہ سود کیا ہے؟ اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ اگر تم یہ ختم نہیں کرو گے
تو یہ جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. اور فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارا اصل ہی مال ہے. اگر تم نے توبہ کر لی ہے تو اب تم نے اگر کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے تو اب تمہارے لیے اس میں وہ اصل مال ہے وہ لے سکتے ہو, سود نہیں ہے. فرمایا لا تظلمون ولا تظلمون, نہ ظلم کرو نہ ظلم کیے جاؤ. ظلم کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو اب جب تک یہ نظام سود نہیں نہ ختم ہوگا اتنی دیر تک کسی بھی حوالے سے کسی بھی طرح تبدیلی, انقلاب, معاشی صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی. اس لیے میری آپ تمام ماں باپ سے یہ بڑی مؤدبانہ گزارش ہے, آپ جس جس سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں جہاں پر بھی ہیں, جس مسند پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اخبار میں کام کرتے ہیں, آپ میڈیا پہ کام کرتے ہیں, آپ ٹی وی میں کام کرتے ہیں, آپ کسی دفتر میں ملازم ہیں, یہاں تک کہ آپ مزدور ہیں, اپنی اس آواز کو معاشرے میں بلند کریں, اپنی ہر حوالے سے پوری طرح کوشش کریں اور زور لگائیں, ایک ہی نعرہ لگائیں کہ بھائی ہمارے ملک سے نظام سود ختم کرو. جب تک خدا کی قسم یہ ایک نظام سود نہیں نہ ختم ہوتا اتنی دیر تک تبدیلی نہیں آ سکتی. نظام سود ختم کرنے کے لیے ہر بندہ کوشش کرے, ہر آدمی کوشش کرے کہ ملک کا سارا جتنا بھی نظام سود والا ہے اس کو ختم کر دیا جائے. اور اس کے لیے کیا کرے, ہر بندہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے. اگر کوئی اخبار میں لگا ہوا ہے تو اس کا روزانہ کالم لکھوا دے, روزانہ جناب میڈیا میں ہے تو روزانہ اس پر گفتگو کرے. یہاں تک کہ ہمارے پاس اپنے جیبوں میں ہم خود سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو اس پر ہم اس آواز کو, اس نعرے کو بلند کر دیں کہ بھائی ملک سے نظام سود ختم کر دیا جائے. سود کا نظام جو پارٹی جو حکومت ختم کرے گی ملک میں تبدیلی آ جائے گی, انقلاب آ جائے گا, معاشی صورتحال بہتر ہو جائے گی, مہنگائی ختم ہو جائے گی. لیکن جب یہ اس کو ختم نہیں نہ کیا جائے گا مزید سود بڑھایا جائے گا. اور ہوتا کیا ہے, سود لینے والا دینے والا دونوں برابر کے شریک ہیں, دونوں برابر کے شریک ہیں. اگر کوئی سودی کاروبار کرتا ہے, سود کا لین دین کرتا ہے, ہماری تو پوری حکومت ہی سود پر چلتی ہے, پورا ملک ہی سود پر چلتا ہے, تو پھر آپ کس طرح تبدیلی آ سکتی ہے. تو بہرحال یہ اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے. اب اللہ رب العالمین کے ہاں یاد رکھیں کہ حقیقی عزت ملتی ہی اس کو ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتے ہیں. حقیقی عزت اس کو ملتی ہے نا جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتے ہیں. عزت ہے ہی اس کے لیے جس سے رب رسول راضی ہوتے ہیں, خواہ وہ کوئی بھی ہو. آپ زندہ مثال لے لیں, تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, بلال حبشی کیا تھے؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ غلام تھے نا, حبشے کے رہنے والے تھے, رنگ بھی کالا تھا, لیکن آج تک منبر و محراب پر ان کے تذکرے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ قیامت تک ہوتے رہیں گے کہ نہیں ہوتے رہیں گے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے کتنے دن کے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے والے یہ صحابی تھے. فاقہ, غربت تھی, تنگ دستی تھی, کچھ بھی نہیں تھا, لیکن اللہ رسول کیسے محبوب ہوئے؟ کیونکہ تقوی کے سائے کے نیچے زندگی گزار دی نا, رب رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزار لی. آج تک بلکہ قیامت تک ان کا نام اسی طرح روشن رہے گا. اور بے شمار ایسے سرمایہ دار موجود ہیں کہ جنہوں نے آ کے بڑا کچھ کیا لیکن اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. تو حقیقی عزت ملتی اس کو ہے جس کو رب رسول کی رضا نصیب ہوتی ہے, کہ رضا کو پا لیتا ہے, عزت اس کی ہوتی ہے, عزت اس کو ملتی ہے. خدا کی قسم اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت مل جائے, دنیا میں بھی سرخرو ہو جائے, آخرت میں بھی سرخرو ہو جائے, تو اس کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ رسول کی اطاعت اور رضا والے کام کر لیں. جتنے بھی حرام اور ناجائز کام ہیں ان کو بالکل ختم کر دیں. اور پھر سود کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ آج ہماری صورتحال وہاں تک پہنچ گئی ہے, ہمارا دور وہ آ چکا ہے جو نبی پاک علیہ السلام کا فرمان تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ ضرور آئے گا جب کہ سود کھانے سے کوئی نہیں بچے گا, کوئی بھی. نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے ایسا زمانہ آئے گا سود کھانے سے کوئی نہیں بچ پائے گا, کوئی نہیں بچے گا. اگر نہیں کھائے گا نا, یہ بات بڑی سننے فرمایا, اگر نہیں کھائے گا تو اس کے بخارات ضرور پہنچیں گے, اس کی ہواؤں سے نہیں بچ پائے گا. سود کی ہواؤں سے کسی بھی طرح نہیں بچ پائے گا. آج وہ صورتحال آ چکی. اور پھر فرمایا اس میں باقاعدہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ سود والی جب آیت نازل ہوئی نا کہ سود حرام ہے, تو اس پر اس وقت جو لوگ غیر مسلم تھے, یہود و نصارہ تھے, وہ کہنے لگے لو جی یہ بھی تو اسی طرح ہے کہ جس طرح بے, جس طرح تجارت ہے,
سود بھی اسی طرح ہے جس طرح تجارت ہے، جس طرح بے ہے، جس طرح تجارت ہے، سود بھی اسی طرح کا نظام ہے۔ جناب یہ کیا بات ہوئی، یہ سود کو حرام کر دیا گیا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیت پاک نازل کر دی، فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بے حلال کر دیا اور اللہ نے سود حرام کر دیا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بے کو حلال کیا ہے، تجارت حلال ہے، بے حلال، لیکن سود جو ہے فرمایا رب نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ اور پھر اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سود کے حوالے سے، خدا را سود کا لین دین کرنے والے، سود کا کاروبار کرنے والے، بینکوں میں ایسے اکاؤنٹ کھلوانے والے کہ جس میں باقاعدہ سودی رقم ملتی ہو۔ ہمارے ہاں ہماری صورتحال تو اب یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے بینکوں میں سیونگ اکاؤنٹ ایسے کھلوائے، بڑے بڑے متقی، پرہیزگار، نمازی، روزے دار، لو جی اسلامی بینک ہے جی، انہوں نے تو ہمیں بڑی دلیلیں دی ہیں جناب، وہ فلاں مفتی صاحب ہے تو ان کا بھی وہ اکاؤنٹ ہے، فلاں پیر صاحب ہے تو ان کا بھی وہ اکاؤنٹ ہے، فلاں حضرت صاحب ہے، اتنے بڑے عالم دین ہے ان کا بھی سیونگ اکاؤنٹ ہے۔ اور خدا کے بندو، کسی مفتی، کسی عالم، کسی پیر کے حرام کام کرنے سے وہ حلال نہیں ہو جاتا۔ کسی مفتی، عالم، پیر کا حرام کام کرنا ہے تو اس سے وہ کام حلال نہیں ہو جاتا، اس کے حلال ہونے کے لیے قرآن و حدیث کی دلیل ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث کی دلیل نہ ہے تو پھر وہ حلال ہوگا نا، پھر وہ حلال تو نہیں ہوگا۔ اب جتنا مرضی کہتے رہے بینک والے، جبکہ تمام مکتبہ فکر اس بات پر متفق ہیں کہ بینک کا جو نظام ہے، نظام سود ہے، جو سیونگ اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے جس میں منتھلی روپے ملتے ہیں، لاکھ پر کچھ پیسے وہ دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں انہوں نے اپنے سیونگ اکاؤنٹ کھلوائے ہوئے، کرنٹ اکاؤنٹ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی رقم یعنی کہ اضافہ نہیں ہوتا، فالتو نہیں ملتی، لیکن جو سیونگ اکاؤنٹ ہے جس میں باقاعدہ ہر مہینے لاکھ کے ساتھ کچھ پیسے ملتے ہیں، وہ تو سودی نظام ہے، وہ سود ہے سارا۔ اب سود کی ہواؤں سے بچنا مشکل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہر بندہ تقریباً اس میں ملوث ہو چکا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ جو آدمی جان بوجھ کر سود کا 1 درہم کھائے، 1 درہم کی بات ہو رہی ہے، جان بوجھ کر سود کا 1 درہم کھائے، فرمایا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی برا ہے، 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی برا ہے 1 درہم سود کا جو کھائے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، باقاعدہ حدیث صحیح ہے باقاعدہ۔ اب اندازہ لگائیں کہ سود، اور یہ نہیں قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں یہ نہیں کہا گیا نماز نہ پڑھنے والے سے رب کی جنگ، زکوٰۃ نہ دینے والے سے رب کی جنگ، حج نہ کرنے والے سے رب کی جنگ ہے، صدقہ و خیرات نہ دینے والے سے رب کی جنگ، یہ نہیں کہا گیا۔ اس کی الگ وعیدیں بیان ہوئیں، سزائیں بیان ہوئیں، لیکن سود کا کاروبار جو کرتا ہے اس کے بارے میں، جو سود کا لین دین کرتا ہے اس کے بارے میں باقاعدہ اللہ پاک نے قرآن کی آیت نازل فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اعلان سن لو اللہ کی طرف سے جنگ کا، اللہ رسول کی طرف سے، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ اعلان ہے، رب رسول کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا، اللہ کی طرف سے کہ یہ اللہ کے ساتھ بھی جنگ اور رسول کے ساتھ بھی جنگ فرمایا۔ تو اب بتائیں اس میں تبدیلی کیسے آ سکتی ہے، اس نظام میں بہتری کیسے آ سکتی ہے؟ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں، اور پھر باقاعدہ سود ہی کے حوالے سے نبی پاک علیہ السلام کا اگلا فرمان بھی سن لیں، اور اس کے بھی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 اجزاء، 70 جز ہیں، سود کے 70 اجزاء، 70 جز ہیں۔ دل کے کانوں سے سننے والی یہ بات ہے، خدا کے بندو جو سودی نظام، سودی کاروبار، سود کا لین دین یہ کرتے ہیں، ہماری حکومتیں جو سود پر پورے نظام کو چلا رہی ہے، وہ بھی غور سے سنیں، ان تک بھی یہ پیغام پہنچائیں، باقاعدہ اس بات کو پھیلائے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سود جو ہے اس کے 70 اجزاء ہے، اور سب سے کم جز اس کا کون سا ہے؟ فرمایا جیسے کوئی آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے، سب سے کم ترین جز اس کا یہ ہے کہ جب کوئی آدمی جس طرح اپنی ماں سے نکاح کر لے۔ اب اندازہ لگائیں کہ پھر کیسے تبدیلی آ سکتی ہے، کیسے انقلاب آ سکتا ہے کہ جب ہمارا پورا نظام ہی سود پر چل رہا ہو۔ اس لیے اس بات کو پھیلائیں، اس بات کو آگے پہنچائیں، اور ہر بندہ اپنی اپنی سیٹ پر بیٹھ کر جو ہے اس احتجاج کو ریکارڈ کرو اور اس آواز کو آگے تک پہنچائے کہ بھائی نظام سود ختم کر دیا جائے ملک سے۔ اگر ملک کی بہتری چاہتے ہو، اگر ملک میں معیشت کو بحال کرنا چاہتے ہو، اس مہنگائی کو ختم کرنا چاہتے ہو، جب تک نظام سود نہیں نہ ختم ہوگا یہ مہنگائی بڑھتی چلی جائے گی، پریشانی آتی چلی جائے گی، کیونکہ یہ رب رسول سے جنگ ہے، اللہ رسول سے لڑائی ہے، اور کوئی اللہ رسول سے جنگ کر سکتا ہے؟ ہمارے اندر اتنی ہمت ہے، طاقت ہے؟ اس لیے
یہ ختم ہوگا تو بہتریاں آئیں گی، کامیابیاں آئیں گی، تبدیلی آئے گی، انقلاب آئے گا، نہیں تو کسی طرح نہیں آ سکتا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں کامل مخلص مومن حکمران عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔